السلام علیکم گائز، یو واچنگ محمد عاقب خان۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ان سب کا جنہوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا۔ ابھی تک کوئی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ نہیں کی وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا، اس کے لیے میں آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی مختلف سوشل پلیٹ فارم میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو یوٹیوب چینل میں بنا رہا ہوں، اس کا مقصد میں اس میں ایتھیزم کے حوالے سے اور سیکولرزم کے حوالے سے، اسی طرح سے جو کرنٹ افیئرز ہوں گے انشاءاللہ میں اس پہ اپنی رائے پیش کروں گا، بات چیت کروں گا۔ سیکولرزم کے حوالے سے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ چند باتیں مختصراً بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس پہ ہم جو ہے مزید ویڈیوز بنائیں گے اور آپ کو جو ہے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ سیکولرزم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ سیکولرزم کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ کیوں ضروری ہے انشاءاللہ جب آپ میری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو مزید جو ویڈیوز آئیں گی اس کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیوں ضروری ہے اور یہ اتنا اہم موضوع کیوں ہے۔ سیکولرزم چونکہ اس وقت ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور ہماری جو اکثر یوتھ ہے وہ اس وقت ماشاءاللہ سے وہ پڑھ بھی رہی ہے اور کالجز میں ہے، اسی طرح سے یونیورسٹیز میں ہے، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ اس وقت جو کالجز میں یا پھر اسی طرح سے اس وقت جو یونیورسٹیز میں حالات ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ ہمارے مسلمان بچے وہاں جاتے ہیں کالجز میں اور اسی طرح سے یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے، لیکن وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ گوا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، کچھ لوگ سیکولر بن جاتے ہیں۔ ایتھیسٹ تو خیر وہ بالکل ہی اسلام سے ہی باہر نکل جاتے ہیں، اور لیکن سیکولر جو ہے وہ مسلمان تو رہتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کافی نہیں رہتی پھر، اور بہت ساری چیزوں کا وہ انکار کر بیٹھتا ہے۔ جس میں سے اگر میں آپ کو بتاؤں سیکولرزم کے بارے میں، سیکولرزم ہے کیا، تو آسان لفظوں میں جو پیرنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کو میں اس وقت یہ اسپیشلی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیکولرزم جو ہے وہ مختلف کتابوں میں آپ اس کی ڈیفینیشنز آپ کو مل جائیں گے، لیکن میں آپ کو اگر شارٹ ہینڈ ڈیفینیشن بتاؤں تو سیکولرزم جو ہے وہ اس کا ماننا یہ ہے، سیکولرزم کی جو آسان ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن کو جو ہے وہ اسٹیٹ سے الگ ہونا چاہیے۔ مطلب اسٹیٹ کے اندر ریلیجن کا کوئی کام نہیں ہے بحیثیت لا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر الحمدللہ جو ہے وہ ریلیجن ہمارا اسلام ہے اور ایز اے اسٹیٹ کے طور پہ، لیکن یہاں کے جو سیکولرز لوگ ہیں یہ بات ان کو پسند نہیں آتی، اور وہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے اس کے خلاف بات چیت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، جو کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے میں انشاءاللہ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں مزید ڈسکس کریں گے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کو جو ہے اسٹیٹ پر جو ہے ریلیجن کا کوئی بھی اثر و رسوخ نہ ہونا چاہیے، یا پھر اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا جو رشتہ ہے ریلیجن کے ساتھ وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو کہ خود کو مسلمان کہتا ہے اور وہ اللہ کو معبود تو مانتا ہے لیکن اللہ کو حاکم نہیں مانتا ہے، تو آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کو معبود تو مانتا ہے لیکن اللہ کو حاکم نہیں مانتا ہے تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ بالکل سیم ایز اٹ از جو سیکولرز ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، ساری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ مذہب کو جسٹ عقیدے کے طور پر لیتے ہیں، مذہب کو وہ اسٹیٹ کی بنیاد پر نہیں لیتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل ویسے ہی ہے کہ خدا کو یہ معبود تو مانتے ہیں لیکن خدا کو یہ حاکم نہیں مانتے ہیں، اینڈ دیٹ از ویری ڈینجرس بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے